الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی عطا ہوئی ہے کہ زندگی کو کامیاب بنانا اور اللہ کی رحمتوں کو اپنے لیے مقدر کرنا دونوں جہانوں میں، اس کی ذمہ داری انسان کو سونپی گئی ہے، اور جو بندہ اس بات کی فکر کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب بندہ ہے، اور جو اس بات کی فکر نہیں کرتا غفلت میں زندگی گزارتا ہے وہ بندہ ناکام ہوتا ہے اور نامراد ہوتا ہے۔ تو انسان کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو پانا ہے، تو کون سے اعمال وہ اختیار کرے گا، کون سی عبادتیں وہ انجام دے گا، کون سا طریقہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنائے گا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے۔ تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مذہب کو، اس دین کو، اس طریقے کو بیان فرمایا ہے جو اللہ کے پاس مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین، مذہب اللہ کے نزدیک تو بس وہ اسلام ہے۔ جو اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا وہی کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اسلامی عبادات، اسلامی احکامات کو پورا کرنے والا بندہ بنے اور اس طور پر اللہ کی رحمت کو حاصل کرے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات اور آپ کے اعمال، یہ دین اسلام کا مجموعہ اور مصدر ہے کہ بندہ ان پر عمل کرے گا خلوص دل کے ساتھ، وہی اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اور اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرے گا، یہاں تک کہ وہ مذاہب، وہ شرائع، وہ ادیان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پچھلے زمانے میں دیگر پیغمبروں کو عطا کیے گئے تھے، اگر ان کو بھی اپنی زندگی میں لائے، ان پر عمل کرے، تب بھی وہ نجات پانے والا نہیں ہوگا، اور اس کے یہ اعمال کل قیامت کے دن اسے نجات دلانے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن شریف میں بیان کیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اور مذہب چنے تو وہ مذہب، وہ طریقہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے کہ ہماری بارگاہ میں سرخروئی چاہتے ہو تو ہمارے احکامات کی پابندی کرو، اور ہمارے احکامات کی پابندی دین اسلام کی روشنی میں کرو، اللہ کے فرمان کو پورا کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، تم سرخرو ہوگے اور تمہارے اعمال کی قدردانی ہوگی کہ اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو سب میں پہلی بات دین اسلام پر عمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مذہب کو اختیار کر کر آخرت کی بھلائی چاہیں گے تو وہ ملنے والی نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے اسلام جیسا مذہب ہم کو عطا کیا ہے تو پھر اس کے اندر دو باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ زندگی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے،
تو وہ ہر وقت یہ کوشش کرے گا کہ کسی طور پر بھی ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میری اطاعت گزاری اور فرما برداری کرے گا میں اس سے راضی ہوں، اس کے لیے بھلائی اور رحمت ہے۔ اور شیطان نے مہلت مانگی ہے اور کہا ہے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، اور جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہی میری چال سے اور میرے پینترے سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی اور کہا کہ جو مخلص بندے ہیں وہ تیری چالوں میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کر دیا کہ عبادت کرنا ہے اور آخرت کی بھلائی کے طلبگار ہو تو یہ عبادت اور یہ فرما برداری کس درجے کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ الا للہ الدین الخالص، خوب غور سے سنو اور آگاہ ہو جاؤ کہ فرما برداری اور یہ دینداری اور عبادتیں خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور خود حضور کریم علیہ السلام کو خطاب کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھے خالص فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ جس قدر دل میں اخلاص پیدا ہوگا اسی قدر اس کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ تو شیطان کا ہتھیار یہ ہوگا، شیطان کی چال یہ ہوگی کہ وہ اعمال جن سے بندہ آخرت کی بھلائی کا طلبگار ہو، جن اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، وہ اس میں رخنہ ڈالے گا اور اس کو خالص اللہ کے لیے نہیں رکھے گا۔ کبھی اس کے اعمال میں رخنہ ڈالے گا، ریا پیدا کر دے گا، کبھی دھوکہ اور وسوسے میں مبتلا کرے گا اور اس کی نیتوں میں فساد پیدا کرے گا۔ اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ بندہ مشقتوں کے برداشت کرنے کے ساتھ کوئی عمل انجام دے گا اور اس خوش فہمی میں رہے گا، خوش گمانی میں رہے گا کہ بڑی محنت کے ساتھ یہ میں نے نیک کام کیا ہے اور اس کا ثواب کل قیامت کے دن مجھ کو ملے گا، جبکہ اس کے عمل کا کوئی ثواب اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ کل قیامت کے دن اسے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان مشقتوں کے برداشت کرنے کے ساتھ اس کے دل میں اخلاص نام کی چیز نہیں رہی، اس کی عبادت خالصتاً لوجہ اللہ نہیں رہی، اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہ رہی۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبادت میں اس کی خالص ہو کر کیا کروں، مخلص بن کر کیا کروں۔ تو ایک تو دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور ان اعمال کو شیطانی چالوں سے وسوسوں سے محفوظ رکھنا ہے کہ اس کے اندر نیتوں کا بگاڑ نہ ہو اور ان اعمال میں ریا شامل نہ ہو، اس لیے کہ عمل بظاہر نیک ہے اور اللہ کی عبادت شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ریا شامل ہو جاتی ہے، لوگوں کو دکھانا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، نیتوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کا انجام قرآن شریف میں بیان کیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے جو نمازوں میں غفلت بھی برتتے ہیں اور لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنے اعمال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا ہوگا کل قیامت کے دن اس کے عمل کا کوئی بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال لے کر ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس سے کہا جائے گا کہ کس عمل کا بدلہ چاہنے کے لیے آئے ہو، تو مختلف طرح کے لوگ اپنے مختلف اعمال کو پیش کریں گے، وعظ کہنے والا اپنے وعظ کو پیش کرے گا، صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کو پیش کرے گا اور قتال کرنے والا اپنے قتال کو، جہاد کو پیش کرے گا۔ الغرض جس کسی عمل میں اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، مشقت برداشت کی ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو وہاں پر ان اعمال کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ ان اعمال کے کرنے کے ساتھ تمہارے دل کے ارادے کیا تھے، تمہاری نیتیں کیا تھیں۔
اور اس وقت ان کی نیتیں ان کو یاد دلائی جائیں گی اور ان کے اعمال انہیں جتائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو یہاں سے دور کر دیا جائے اور جہنم میں انہیں پھینک دیا جائے۔ تو انسان نے مشقت تو برداشت کی اور بظاہر نیک عمل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ تباہی سے اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، دل میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو شیطان کی کوشش اعمال صالحہ کے وقت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح نیت میں فساد پیدا کر دے اور کسی طرح سے ریا شامل کر دے، اور پھر بندہ مشقت کرنے کے باوجود بھی ثواب سے محروم کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ تو ایک تو اسلام کے دائرے میں عمل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ نیتوں کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے اعمال کس کے لیے ہیں۔ اگر عمل چھوٹا ہو لیکن اخلاص سے بھرا ہوا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عمل پر اس کی تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات پہاڑ جیسے عمل، لیکن ان کے کرنے کے پیچھے دل کے ارادے صحیح نہ ہو، نیتیں صحیح نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو وہ پہاڑ جیسے عمل الٹا انسان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، جہنم میں داخلے کا سبب و ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب کہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہمارے سامنے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے ہر انسان کے لیے کھولے جانے کا وقت ہے، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر ہے اور ہر کوئی نیکی کا شوق رکھتا ہے، اس کی فضیلتیں سبھی کو معلوم ہیں، اور حتی المقدور انسان بھلائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ الغرض انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع کروں اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچوں تو میری نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکے۔ تو اس موقع پر اس دشمن جو اللہ نے ہمارے ساتھ بنایا ہے شیطان، اس کی چال بازیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اعمال کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ اپنے دلوں کا جائزہ لے اور اپنی نیتوں کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے، جب کہیں جا کر اس کے اعمال کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اگر بندے نے دلوں میں اخلاص پیدا نہیں کیا اور اعمال سے صرف دنیا طلبی رہی اور دنیا کی نعمتوں پر نظر رہی اور دنیا کی زندگی کی بھلائی مقصود رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن شریف میں بیان کر دیا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اپنے اعمال کا بدلہ جو آخرت میں چاہے، آخرت کی کھیتی چاہے، ہم اسے اس میں سے زیادہ کر کر عطا کریں گے، یعنی اس کے وہم و گمان سے زیادہ کر کر اس کے اعمال کا بدلہ اور ثواب اسے دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت شریفہ میں آگے بیان کیا کہ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اپنے ان اعمال کے ذریعے جس کے ذریعے سے آخرت طلب کرنا چاہیے تھا، اپنے ان اعمال کے ذریعے جن سے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا چاہیے تھا، اگر کسی نے دنیا کو مقصد بنایا، یہاں کی نعمتوں کو مقصد بنایا، تو سنو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دنیا میں نعمتیں اسے دے دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا اور کوئی اجر و ثواب اسے نہیں دیا جائے گا۔ اور اس مفہوم کو اور اس بات کو مختلف انداز میں مختلف پیمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے۔ انسان دنیا کی بھلائی کا بھی طلبگار ہو، لیکن صرف دنیا کی بھلائی اور نعمتوں پر نظر نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے تم مانگو تو دونوں جہانوں کی بھلائیوں کا سوال کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار عالم میں تجھ سے دنیا کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، آخرت کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اسی آیت شریفہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ دعاؤں میں دنیا کو طلب کرتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور آخرت پر ان کی نظر نہیں رہتی، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہیں دنیا میں دے دیں، لیکن آخرت کا کوئی بھلا ان کا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ہمارے نیتوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ توفیق سے جن اعمال صالحہ کی طرف ہم مصروف اور مشغول ہوں،
اور اللہ کے عطا کردہ توفیق سے جو اعمال انجام پائیں ان کے اجر و ثواب سے کل کو محرومی ہم کو نہ ہو، اور آخرت میں یہ وقت کا گزارنا، رمضان کا ملنا ہمارے لیے افسوس کا سبب نہ بنے، بلکہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے اور ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں اب جائزہ لینا ہوگا اور اپنے دل کے ارادوں کو بدلنا ہوگا کہ ہمارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے اور اس طرح سے ہوں گے جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس طریقے پر ہوں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ہمارے اعمال ہوں گے، تو پھر ہم ان اعمال کے ذریعے سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کے بدلے میں اجر و ثواب ملے گا اور اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اور ایسے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کی برکتیں زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں اور ان کے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سدھار دیتے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ ورنہ وہ اعمال جن کے پیچھے نیتیں درست نہیں، وہ اعمال جو ریا کا شکار ہو چکے ہوں، تو آخرت کا ثواب تو گیا ہی گیا، اور اس کے اثرات و ثمرات و برکات انسان کی زندگی میں بھی ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ محنت اکارت چلی جاتی ہے، بیکار اور ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کون چاہے گا انسان کے محنت کرنے کے باوجود اس کا اسے پھل نہ ملے؟ ہر کوئی چاہے گا کہ جب محنت کروں تو محنت کا صلہ مجھے ملے۔ تو اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت کا کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے ارادوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اعمال کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں، بلکہ ہر عمل میں زندگی میں بندہ نیتوں کو خالص کر خالص اللہ کے لیے نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محروم نہیں کریں گے اور اپنی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے، بلکہ ایسا بندہ اپنی محنتوں کا اور اپنے اعمال کا پورا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حاصل کرے گا۔ تو اس بات کی کوشش کریں اور نیتوں کو پاک اور صاف کریں، اور نیتوں کے پاک اور صاف کرنے کے ذریعے رمضان المبارک کا استقبال کریں اور اللہ سے اللہ کے رحمتوں کے طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔